رائٹ آرم لیگ بریک بولر جو ہے یاسر شاہ، جسے آپ نے دیکھا انہوں نے 6 وکٹیں 6 for 63 اور پچھلے جو 15 5 وکٹس ہال ہے پاکستان کی جانب سے اس میں سے 9 یاسر شاہ نے حاصل کیے ہیں. سو ہی ہیز بین دا مین رنر اور 4 رنر آپ کہہ سکتے ہیں، اور کچھ ایسے لگا کہ دقت کا شکار تھے. اینڈ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کیا ان کی انیبلٹی تھی یا یاسر واز آؤٹ اسٹینڈنگ، اس پہ یقیناً ہم بات کریں گے. پاکستان پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے ٹور پہ کوئی ٹیسٹ میچ جو ہے وہ پہلا ٹیسٹ میچ انہوں نے جیتا. سیریز جیتنے کا بہترین موقع سن 1957-58 سے لے کے آج تک یہ جو ہے کارنامہ کوئی بھی کپتان انجام نہیں دے پایا. کیا مصباح الحق خوش قسمت وہ کپتان ہوں گے جو پاکستان کی جانب سے ویسٹ انڈیز میں پہلی مرتبہ سیریز جیتیں گے. جیسے کہ راشد لطیف پاکستان کے سابق کپتان ہمیں کہتے ہیں کہ جی جنریشنز کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی کوالٹی وہ ہے جو پچھلے کپتانوں کو جو ٹیمیں ملتی تھیں وہ، اس پہ بھی وہ کوئی اور بات کر ہی دیں گے یقیناً. اور میرے بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں جی، ابھی آن ایئر آنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بائیں جانب دیکھا کرو کون بیٹھا ہے. اور آپ راشد لطیف کیسے ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر. مبارک ہو آپ کو. بہت آپ کو مبارک ہو، پوری پاکستان عوام کو مبارک ہو، اور مصباح الحق کو بالکل گرے ہوئے اسٹائل سے کہہ رہے ہیں مبارک ہو. نہیں، کوئی میچ انجوائے نہیں کیا آپ نے؟ میں نے بہت کیا. جیتا ہوا میچ پاکستان جیتا ٹیسٹ میچ. اور کتنے جیت ہو گئی ذرا بتائیے گا. کیا مطلب کتنے جیت دیا پاکستان ٹیسٹ آج تک؟ مجھے کیا بتائیے، میں یہ بتانے کے لیے آپ کو بیٹھا ہوں. کتنے جیتا بتا دیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد وسیم. نہیں یہ ارے ایک منٹ ٹھہر جائیں وسیم صاحب، آپ کیسے تعارف کرا سکتے ہیں مجھے بتائیں. آپ کا کام ہے ایکسپرٹ، آپ اس طرح بیٹھے اچھی اچھی باتیں کریں، ہمیں تقویت دیں، ہمیں حوصلہ دیں. کانٹریکٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ میں تعارف نہیں کرا سکتا. جس طرح آپ کا لکھا ہوا کہ آپ ایکسپرٹ کمنٹ دے سکتے نہیں دے سکتے، لیکن آپ بھی دیتے ہوئے نظر آئے. میں نے کب دیا؟ میں نے کون سا ایکسپرٹ کمنٹ دیا؟ یہ محمد وسیم ہمارے ساتھ ہیں. KRL سے کرکٹ اسٹارٹ کی انہوں نے، راول پنڈی سے کھیلتے رہے، ویسٹ انڈیز سے کھیلا کرتے تھے. اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم آج جس مقام پہ ہے وہ ویسٹ انڈیز کرکٹ کلب سے کھیلتے تھے، ویسٹ انڈیز سے کبھی نہیں کھیلے. ہالینڈ سے نیدرلینڈ سے یہ ڈبل انٹرنیشنل ہے. پلیز جاری رکھیں تعارف. آپ یہ بتا دیں پاکستان ہارا کتنے میچ ہے وہ تو بتاؤ گا آپ کو. کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اینٹائی پاکستانی ہوں. نہیں مطلب ہارا کتنے؟ نہیں بڑی جیتے جیسا بھی ہے، اتنا آسان نہیں تھا. ایک دن بارش کی نظر ہو گیا اور اس کے بعد ٹیسٹ جیتنا. لیکن وسیم بھائی کی ایک بات یاد آتی ہے، ابھی بھی انہوں نے بولا تھا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم بہت نکمی ہے، اور اس کا بار بار ثبوت دیتے ہوئے آئے وہ لوگ. لیکن پھر بھی ٹیسٹ میچ جیتنا کسی بھی کنٹری کے خلاف جو بھی کھیل رہے ہیں ٹیسٹ پلئنگ نیشن، وہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. اسپیشلی ویسٹ انڈیز میں نو ڈاؤٹ جیسی بھی ٹیم ہو، پاکستان آج تک ٹیسٹ سیریز جیتا نہیں. تو پاکستان اگر جیتا 2-0 یا 3-0 جیتا ہے، بڑی اچیومنٹ ہے. اور ہائی نوٹ پہ فنش کرے گا مصباح الحق اپنی کیپٹن اور یونس خان بھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. وسیم، یور ورڈ، انٹروڈکٹری ورڈ آن پاکستان جو جیتا. دیکھیں زبردست جیت، سب کو مبارک ہو، سب پلیئرز کو مبارک ہو. ٹیم جیسی بھی ہے ویسٹ انڈیز کو کسی بھی ملک کے اندر جا کے اس ٹیم کو ہرانا، ہوم ٹیم کو مشکل ہوتا ہے. پاس میں اسٹرگل، چاہے وہ آپ زمبابوے جائیں، سری لنکا جائیں، بنگلہ دیش جائیں، تو اٹس اے ہیوج اچیومنٹ فار پاکستان ٹیم. اور اچھی چیز نظر آئی کہ ٹیم ورک نظر آیا. بیٹنگ میں اکیلے کسی نے آپ کو میچ نہیں جتایا، کنٹریبیوشنز آئیں. بالنگ میں بھی ایک ہی بالر نے 10 یا 12 وکٹیں اس طرح نہیں لیں کہ ایک اسپیل سے اس نے میچ جتا دیا. یاسر شاہ نے کنٹریبیوٹ کیا، عامر نے کنٹریبیوٹ کیا، محمد عباس نے اپنا رول ادا کیا پہلے میچ میں، امپریسو نظر آئے. اور وہاں تھوڑا سا میں کہوں گا کہ بہتر بالنگ کر سکتے تھے اس میچ میں. Other than that, good team performance آپ کو نظر آئی ہے. اچھا وسیم، مجھے ایک چیز بتائیں. obviously پاکستان has won and it's a great thing. اور وہی جیسے آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ میچ ون از اے ٹیسٹ میچ ون. ڈو یو ریئلی سی کہ پاکستان سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں، ویسے تو اٹ از ان لائک مصباح کہ آپ کوئی چینج کریں، ڈو یو ریئلی تھنک کہ حسن علی if he is fit he'll be brought back in place of عباس؟ اور یہاں یہ ہے کہ ہم پرسسٹ کریں گے وننگ کمبینیشن ایک، اور دوسرا ہم نے احمد کو دیکھا کہ ہی لکڈ آؤٹ آف سارٹس ان دس ٹیسٹ میچ. تو کیا ہم جو شان مسعود بینچ پہ ہیں ان کو دیکھیں گے کھیلتے ہوئے؟ دیکھیں عباس تو کسی صورت ڈراپ نہیں ہوتا میرے خیال میں. امپریسو اسٹارٹ آپ کے خیال میں نہیں ہوتا نا، لیکن کنسیڈرنگ جو ہماری مینٹالٹی ہے پاکستان ٹیم کی، نہیں میرا نہیں خیال کہ مصباح چینج کرے گا ٹیم کو. اچھا، یعنی کہ حسن may well miss the chance to play in a test match. ایٹ لیسٹ ادر ون، مطلب نیکسٹ ون جو آ رہا ہے
لاسٹ میچ میں بھی اگر آپ 2-0 اپ ہیں پر کوئی بالر آپ کو لگ رہا ہے اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے تو پھر آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ عباس کو بھی کھلائیں اور وہاب کو ڈراپ کر کے حسن علی کو لے کے آئیں. دیکھیں اگر آپ نے حسن کو کھلانا ہی ہے تو دین وہاب کی ریپلیسمنٹ ہی بنتی ہے. کیونکہ یہ تو راشد لطیف بھی آن ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ حسن کو بھی اے ویری گڈ بولر فار 4 ڈے اور پلس کرکٹ, مطلب بڑی کرکٹ کا بھی وہ اچھا بولر ہو سکتا ہے. رائٹ سر, کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. 2 دن پہلے تو یاسر شاہ کو بٹھا رہے تھے. نہیں, میں نے تو نہیں بٹھایا تھا. آپ نے بٹھایا تھا. چلے, اب میں نے نہیں بٹھایا تھا بھائی, آپ لوگ کہہ رہے تھے موٹا ہو گیا, 12 kg ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ 2 دن پہلے یاسر کو بٹھا رہے تھے آپ. میں نہیں بٹھا اب رہا آپ تھا. آپ کو ان کو بٹھا رہے ہو, کیا ہو گیا؟ کیا کر رہے ہیں؟ ٹیسٹ کرکٹ ہو رہی ہے یہ, کوئی گلی میں نہیں کرکٹ ہو رہی ہے. اس کو بٹھا دو, اس کو کھلا دو. اچھا بتائیں. نہیں, ہم تو ایسے کیوں ہی کمران اکمل کو لے جاؤ, کمران اکمل کو ڈراپ کر دو, آصف ذاکر کو لے جاؤ, آصف ذاکر کو ڈراپ کر دو. دیکھیں یاسر تو یہی کیا ہے نا. ابھی اسٹارٹ ہم لے لیتے ہیں. یاسر تھے, کم بیک اچھا کیا اس نے. ٹھیک ہے, جتنا بھی ویٹ ہے کچھ بھی ہے, اس نے اپنے آرم کی روٹیشن کو تیز کیا, بالنگ کی, اور نیا بال اس کے ہاتھ میں ملا. ٹھیک, اور اسی ہی کی وجہ سے پاکستان اس ٹیسٹ میں واپس آیا ہے. رائٹ. نو ڈاؤٹ مصباح کا اپنا کنٹریبیوشن رہا, اس نے 99 رن کیے, پاکستان نے 407 رن تک پہنچ سکا اور اچھی لیڈ لی پاکستان نے. لیکن جو 4 آؤٹ کیے کل, وہ میرے خیال سے میچ وننگ تھی. تو یاسر شاہ کو ہم لوگ بھی تھوڑا ارلی کر دیتے ہیں کسی بھی پلیئر کو. ٹھیک ہے ٹرن نہیں ہو رہا, لیکن کوئی نہ کوئی ایبلٹی ہے, کوئی اس کے پاس آرٹ ہے جس پہ وہ وکٹ لیتا ہے. obviously. اب یہ کہنا ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے تو پہلی اننگ میں نہیں لے سکا, لیکن اچھا کم بیک آپ کہہ سکتے ہیں. فلی سیٹسفائی تو نہیں ہوں گے ہم سب, اسپیشلی میں, اس کی پرفارمنس سے کہ جس طرح سے پچھلی سیریز کھیلی ہے یا بیچ میں کھیلا ہے, یہاں پہ آؤٹ کیا, لیکن پوری سیریز میں ڈومینیٹ کرنا پڑے گا ویسٹ انڈیز کے خلاف یاسر کو. اور کیونکہ وکٹ ٹیکنگ بالر ہے, جہاں وہ وکٹ نہیں لے گا وہاں پہ دوسری ٹیم 250-300 رن کر سکتی ہے. عامر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کم بیک ہو گیا عامر کا. اسٹارٹ لیا ہے, عامر نے اسٹارٹ لیا ہے. دیکھو آؤٹ ایک دفعہ آؤٹ ہو جاتے ہیں, پھر 1-2 ٹیسٹ کے بعد ایک اور 5 آؤٹ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد شوق پیدا ہو جاتا ہے, آؤٹ کرنا آ جاتا ہے. تو یہ بھی آرٹ ہے, 5 وکٹیں لینا کس طرح سے لینا, اپنے آپ کو نئے بال سے کتنی آؤٹ کرنے, بیچ میں کتنی بالنگ کرنی ہے, اور اینڈ پہ کیسی وکٹیں لینی ہے. تو میرے خیال سے شروع میں عامر نے پیچھے کی وکٹیں, جب سے کرکٹ میں آیا نیچے کے آؤٹ کرتا رہا, اب ٹاپ آرڈر آؤٹ کرنا شروع کیے. تو اگر اوپر سے 3-4 اوپر سے اڑاتا ہے تو 2 وکٹیں آپ کو نیچے سے ملتی ہیں. اس وقت ملیں گی جب آپ کی اسٹرینتھ ہوگی, آپ کی ٹانگوں میں اسٹرینتھ ہوگی, جب آپ وکٹیں لیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو عامر کو, اور میرے خیال سے پہلی اننگ میں ڈومینیٹ یاسر نے کیا, عامر نے کیا, دوسری اننگ میں ٹوٹلی یاسر نے کیا. جناب وسیم, ایک اور چیز جو ہے امپورٹنٹ اگر آپ دیکھیں کہ ویسٹ انڈیز ایک لولی ریٹڈ ٹیم ہے, لیکن اوکے فائن, دے ہیو دا ٹیسٹ اسٹیٹس, دے آر پلئنگ ٹیسٹ میچ کرکٹ, سو ٹیسٹ ون از اے ٹیسٹ ون, نو بڈی از ٹیکنگ دیٹ اوے. ہم نے بہت سارے بڑی ٹیموں کے یہ ٹرینڈز دیکھے ہیں کہ وہ جب اس طرح کے ٹورز ہوں تو وہ اپنے بہت سارے سیکنڈ اسٹرنگ کو بھیجتے ہیں, اور اس میں 1, 2, 3 جو ہیں, جیسے اب اگر آپ اس میں دیکھیں تو یونس مصباح اوبویسلی دے ہیڈ ٹو بی دیئر, اب ریٹائرمنٹس دے دی ہیں انہوں نے کھیلنا. ڈونٹ یو تھنک کہ دس واز دا ٹائم کہ ہم جو کوئزیکل رہتے ہیں, جو ہم ایک تذبذب کا شکار رہتے ہیں, تو ایسی سیریز میں ہم نئے بچے اگر کامبو میں کھلاتے. دیکھیں اس میں اگر آپ بیٹنگ میں دیکھتے ہیں تو بابر اعظم اسٹل نیو کھیل اور ایک اسٹیبلش نہیں ہو گیا, ٹیسٹ ٹیم میں بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ 1 ڈے ٹیم میں آیا ہے. ٹھیک ہے, بالرز آپ نے آپ کا کھیل رہا ہے, عباس آپ کا کھیل رہا ہے, یاسر آپ کا کم بیک کر رہا ہے, مطلب وہ اسٹرگل کر رہا تھا, تو اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ تھوڑی ویکر اپوزیشن کے اگینسٹ آپ نے اس کو کھلانا. احمد کم بیک کر رہا ہے, احمد آپ کا کم بیک کر رہا ہے, ان دونوں کے آپ کے پاس نہیں تھے, کہ آپ کی ایک سیٹل ٹیم ہے, آگے بھی انہوں نے کھیل رہے ہیں. سو مچ ہیپنگ ان اوور ٹیسٹ ٹیم کہ وہ دونوں کے جانے کے بعد کیا ہونا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا نا کہ جس نے انڈیا نے زمبابوے کے ٹور پہ کیا اور ساؤتھ افریقہ نے کیا, کہ وہ بالکل ہی ایک عجیب سی پالیسی ان کی کہ ویکر ٹیمز کے لیے وہ اپنی آلموسٹ سیکنڈ اسٹرنگ بھیج دیتے ہیں, ایون فار آفیشیل ٹیسٹ میچز. دیکھیں ہارنا پسند کسی کو نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ اس کے لیے تھوڑی سی پھر آپ کو نا کریج چاہیے ہوتا ہے. اور اوبیسلی ہمارے ریئیکشنز بھی
Exactly. تو جو میڈیا نے اور پھر باقی لوگوں نے جو کرنا تھا, ہم بھی انکلوڈنگ اس کہ ہم بیٹھے پہ یہی کہہ رہے تھے یار ویسٹ انڈیز سے آپ ہار گئے, کیا ضرورت تھی ایسے کرنے کی. تو وہ تھوڑا سا آپ یہ کہ یو ہیو ٹو فائنڈ دا رائٹ بیلنس, کہ آپ ساتھ ساتھ انڈکٹ کرتے رہے, ایک آدھ پلیئر نے آپ نے کھلاتے رہے ساتھ ساتھ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سیکنڈ میچ میں تو میں بھی اتنی زیادہ چینجز آپ کو نظر نہ آئے. میں بھی تھرڈ میچ میں جب 2-0 آپ ہیں, دیر از نو ہارم ٹرائنگ دا ینگسٹرز, کہ یہ ون ڈے اور T20 میں ہم نے کی ہے کہ لے کے گئے ہیں واپس آ گئے ہیں, وہ غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ ان کو ایک موقع تو ملنا چاہیے. رائٹ. جی راشد. جی سر. سو ہاؤ ڈو یو سی, ایک تو اس کانٹیکسٹ میں, ٹیسٹ میچ کرکٹ کے کانٹیکسٹ میں, کہ آپ کو پاکستان کی پرفارمنس وی ہیو ٹو تھنک وداؤٹ یونس اینڈ وداؤٹ مصباح. وسیم نے آج پری میچ میں ایک اچھی بات کی تھی کہ جب آپ کسی کو اپرچونٹی دیں گے تو پھر ہی پتہ لگے گا نا کہ کون ڈیولپ ہوتا ہے. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم تو کہیں ہمیں کنارے لگتی اور نظر نہیں آ رہی, کہ ان کے جو بیسٹ پلیئرز ہیں ان کو وہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے اور کچھ کھیلنا ہی نہیں چاہتے, تو ادھر ان کا تو آگے کا ہوا بگڑ گیا. اور وہ ہمارے سامنے نظر بھی آ رہا ہے, جیسے زمبابوے کے ساتھ ہوا تھا 2005-2006 میں. پاکستان کا آپ کو کیا لگ رہا ہے فیوچر وداؤٹ مصباح اینڈ یونس؟ یس کہ ایک بہت بڑے پلیئر ہیں, بہت گیپ ہوگا, لیکن فیوچر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جانا تو انہوں نے تھا, ٹھیک ہے, انہوں وہ چلے گئے اپنے ٹائم پہ, اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے 50% سیریز ہماری UAE میں ہوں گی. اوکے. تو وہاں پہ زیادہ ڈومینیٹ ہماری بولنگ ہی نہیں کیا ہے. یاسر ہو گیا یا فاسٹ بالر جو بھی کھیلتا, اس سے پہلے چلے جائیں, سعید اجمل تھا, عبدالرحمان تھا, ذوالفقار بابر تھا. اسپن ڈپارٹمنٹ نے بہت اہم کردار ادا کیا پاکستان کی فتوحات میں. ایشیا میں ہوں گے, ابھی UAE میں تو شاید نکل ہی گئے ہیں وہاں سے. بنگلہ دیش ہوں گے, سری لنکا ہوں گے, سری لنکا یا بنگلہ دیش میں ہوں گے, سب کانٹیننٹ میں. ہاں سب کانٹیننٹ میں. ہمیں پرابلم ہمیشہ آئی ہے اور آتی رہے گی. آف شور آؤٹ سائڈ ایشیا, ساؤتھ افریقہ ہو گیا, انگلینڈ ہو گیا, نیوزی لینڈ ہو گیا اور آسٹریلیا ہو گیا. یہاں تو پرابلم آنی ہے, جتنی بھی اچھی ٹیم کر لیں آپ, وہاں ہمیں آنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے یہ ٹیم جیتتی آئی ہے, 50% جیتتی آئی ہے, 50% ہارتی آئی ہے, تو آگے بھی ایسے ہی چلے گا. اوکے. اور شارجہ وغیرہ میں جو پلیئر آئے گا وہ پرفارم کرے گا, ٹھیک پرفارم کرے گا. لیکن اس میں کہ اظہر علی جس طرح سے پرفارم کرتا ہوا آیا ہے, یا اسد شفیق, ان پہ اور ذمہ داری آ جائے گی. اب یہ دیکھنا کہ یہ کیسی پرفارمنس دیتے ہیں, یہ کیسے ایوالو ہوتا ہے, یہ کیسے ہے. ایک مصباح اور یونس تو ہو گئے کہ وہ انہوں نے کافی خدمات انجام دی اور ٹائملی انہوں نے سینچریز کی ہیں, چھوٹی موٹی نہیں بڑی بڑی سینچریز دونوں نے کی ہیں. جس طرح مصباح نے اس میچ میں بھی دیکھیں, یا یونس نے 50 کی, دونوں نے 50 کیا. یونس کا بڑا 50 تھا اس کا, مصباح کا. تو لیکن میرا یہ ہے کہ سب کانٹیننٹ میں ہمیں مطلب کہ اتنی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. بنگلہ دیش اب اس وقت ورلڈ میں آپ میں آگے چلے, بنگلہ دیش ہمارا ایکول ٹیم آپ کہہ سکتے ہو اس وقت, ہوم ایکولی ہے. شارجہ وغیرہ میں پاکستان اسٹرانگ ہے کیونکہ وہاں اسکٹ کرتی ہے, بال ریورس ہو رہی ہے یا نیا بال ہے, وہاں ہمارے بالرز پرابلم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. فالو وکٹس ان دا ویسٹ انڈیز اننگز اگر آپ دکھا دیں. جی وسیم, یہ پہلے گئے کریگ برتھویٹ, وہی جیسے کہ پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جو بال نیا بال اس کو ملا, ہارڈ بال, اس سے بہت زیادہ فرق پڑا. اور دوسرا جو پچ تھوڑی سی ڈرائی ہوئی, بال اسکیٹ کر رہا تھا, پھر میں نے دیکھا تھا کہ بال تھوڑا زیادہ گرپ کر رہا تھا. یہ رف ایریا کا یوز کیا, اور ران دا وکٹ ہمیشہ یاسر اچھے بال ہی کرتا ہے, ایکشن اس کا کمپلیٹ. وہ تو راشد بھائی پورا ڈیٹیل بتا چکے ہیں کہ کیا ریزن ہے, کیا زپ آتی ہے, کیا روٹیشن. ٹیکنیک بھی آپ اس میں دیکھ لیں کہ وہ پک نہیں کر رہے تھے. دیٹس ٹپیکل یاسر شاہ, بال اسکٹ ہوا, اوور ٹرن کے لیے کھیل گئے. لیکن تھوڑا سا ڈرفٹ بھی نظر آیا اس اننگ میں, پہلی اننگ میں ڈرفٹ بھی نظر نہیں آ رہی تھی یاسر شاہ کی جانب سے. ریلیز اور بہتر ہو گئی, ریلیز بہتر ہوئی ہے, تھوڑی سی زیادہ ریولیوشن وہ بال کے اوپر ڈال رہا ہے. پہلے میں لگ رہا تھا کہ صرف وہ بس ریلیز کر رہا ہے. یہ کیرون پولارڈ آؤٹ ہوا. اس میں یہ تھا کہ ڈے ختم ہونے والا تھا, انہوں نے بالکل ڈرائیو والی بال کو روک لیا, بہت زیادہ کوشش تھے, اس وجہ سے یہ گڈ بال. عامر جب سے کم بیک ہوا ہے لیفٹ ہینڈ اس کو اچھی بالنگ کر رہا ہے, اس اینگل سے باہر بھی اس پر نکل رہا ہے اور اینگل سے اندر بھی لے آتا ہے بال. رائٹ ہینڈ کے اگینسٹ کو پرابلم تھی. لوز شاٹ, نتھنگ شور ان دیٹ, لیکن آئی ایم ریئلی ہیپی فار محمد عباس. جو کیریکٹرس نے شو کیا ہے, جو ایٹیٹیوڈ شو کیا ہے, اتنی زیادہ وکٹیں نہیں اس نے آگے بال کیا. For both of you, he was very impressive. He showed good control. بہت زیادہ امپریسو نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, یہ آپ نے بولا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں ویری امپریسو. میں نے یہ نہیں کہا کہ ایکسٹریملی امپریسو.
لیکن جب کنڈیشن ملے گی وہاں تو یوزفل ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب کہ پہلے ٹیسٹ کے لحاظ سے ہم مارجن دے سکتے ہیں, لیکن جیسے کہ ہے کہ سیکنڈ اسپیل اور تھرڈ اسپیل کیا سہیل خان سے زیادہ تیز ہے, یہ سوال ہے, سوالیہ نشان رہے گا. 126 125 پہ گیند کیا باز, تو یہ رہے گا پھر نا. تو ہوتا کیا ہے کہ ابھی کسی کو باہر کرنا ہے تو لے کے آ گئے, اب اس کے اوپر لک ہے کہ کیسا پرفارم کرتا ہے. یہاں پہ سسٹم ایسا ہے کہ 3-4 میچ میں نہیں کیا, اگر کھیلا 3-4 میچ تو نیکسٹ لے آؤ. لیکن اب آپ ہم نے بریک پہ جانا ہے, لیکن راشد کئی دفعہ واقعی دل دکھ جاتا ہے کہ آپ جب سہیل کی بات کرتے ہیں, سارا پاکستان کہہ رہا ہے, اٹس ناٹ اونلی کہ آپ کا کوئی اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہے یا وہ, آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں, اس کی پرفارمنس دیکھیں. واز نمبر 1 ان ٹیسٹ میچز, ہی واز بیٹنگ. ابھی بلکہ کئی تذکرہ ہو رہا تھا کہ اس کی پاکستان کپ میں بھی جتنی اس کو اپرچونٹی ملی ہے اس نے پرفارم کیا ہوا ہے, اور سہیل خان چیمپئنز ٹرافی میں نہیں ہے. کسی بھی پلیئر کو سلیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کپ ہے کیا؟ نہیں ہے. میں تو اوور آل آپ کو گنا دیا ہے کہ وہ تو ہر جگہ ہی پرفارم کر کے آیا ہے. اگر پاکستان کپ تھا نا تو اس کو تھوڑا اور پہلے کر لیتے کہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے لیے جو ٹیم اناؤنس کرنی اس کے بعد کرتے ہیں. تو یہ کس مد میں کرایا جا رہا ہے ٹورنامنٹ؟ یہ تو میرا خیال ہے وہ کیلنڈر ایک وہ کہ جی ہم نے اس کا کوانٹٹی اور 75 والا یہ کیلنڈر ہے, اس کا ڈومیسٹک ہو رہی ہے, اس میں کیا کرٹیسائز کرنا ہے, کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے. نہیں اپنی جیب سے کوئی پیسہ لگائے نا پھر فیل ہوگا کہ کیوں ہم پیسہ ضائع کر رہے ہیں. اتنا اس کا معلوم کر لیں کتنا پیسہ اس ٹورنامنٹ پہ لگ رہا ہے. آئی ڈونٹ سی اینی ریزن کہ کوئی آپ کا 200 ملین اسپینسز, اور میرا پروبیبلی اس کا پیسہ ہے یہ کرکٹ بورڈ کا, کرکٹ کا, عوام کا. جب آپ نے عوام کا کہلائے گا اسٹارٹ کیا ہے اینولی تو اس کو کرانا تو ہے نا پھر آپ نے. نہیں لیکن Last year سلاٹنگ, ہوا تھا. راشد کی بات صحیح ہے, سلاٹنگ Slotting اس کو سگنیفیکینٹ بنا لیتے نا کہ اس کی پرفارمنس جو ایک بینچ مارک ہوگا فار آئی اس سی سے سی. پہلے میں بھی اویلیبل نہ ہو. کیلنڈر ایئر جو آیا تھا شروع میں آ جاتا ہے, اس میں یہ ٹورنامنٹ نہیں تھا. نہیں پچھلے سال میں تو ہوا تھا راشد, میں اس سال کی بات کر رہا ہوں. اس سال نہیں تھا یہ, یعنی کہ ایک سال کرنے کے یہ بعد تو ہو چکا ہے سر, یہ تو پہلے بھی تو ہوا ہے. ابھی کس شہر میں کرایا آپ نے؟ ٹھیک ہو گیا 2000 فیصل آباد میں کور کیا ہم نے. ہاں جی کیا تھا نا. ہاں یار اوکے. اب نہیں تو پھر اس کا کیا سگنیفیکینس ہے, کیوں کرا دیا؟ نہیں میں اس پیرائے میں نہیں بات کر رہا جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں, میں اس میں کہہ رہا ہوں سلیکشن کے اوپر. اگر آپ نے جس طرح سوال کیا نہیں پھینکا میرے اوپر کہ سہیل خان کے اوپر اسپیشلی جنرل بات کرنا, جنرل بات نہیں ہے, یہ جنرل بات نہیں کیا, جنرل بات جنرل بات جنرل بھی نہیں ہے. کیوں سہیل آپ کے خیال میں سہیل کو سپورٹ نہیں کروں گا؟ کرے, میرا تو وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کا میرا آپ کے خیال میں وہ صحیح بار ہوا ہے غلط بار ہوا؟ وہ آپ کا ڈیسائیڈ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کا کیا ہے, آپ کا کیا؟ میں آپ کو جو آپ کو نہیں پتا وہ بتانے کا کام ہے کہ جو سوال آپ نے کیا وہ سوال غلط تھا. یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ ٹورنامنٹ جو ہو رہا ہے اس کے بیچ میں ٹیم اناؤنس کرنے کا کوئی تک بنتا ہے؟ نہیں بنتا. یہ سوال بنتا ہے, تو اسپیشلی سہیل والا سوال بنتا نہیں. سہیل کیونکہ ایک کموڈیٹی ہے یار, سہیل ہی آ رہا, آپ کو ایک سرپرائزنگ ایکسکلوژن تو سہیل کا ہی ہوا. دیکھیں نا, اگر سلیکشن کمیٹی کی آنکھیں بند ہیں, کان کھلے میں فون سن کے اس لڑکے کو لے لو اس کو نہیں لو, تو پھر یہی آتا ہے. یہ سننا چاہتے تھے نا, خوش ہو گئے, آپ کا پروگرام اچھا ہو جائے گا. یہ طریقہ نہیں ہے کسی پروگرام کو ہٹ کرانے کا. ہٹ نہیں, یہ صحیح بات ہے. نہیں صحیح بات, یہ جنرل بات ہے. چلیں آپ اچھا مجھے بتائیے کہ کمران اکمل ڈراپ ہو رہا تھا, ادھر بھی پوچھ لو بھائی. ہاں جی کمران اکمل ڈراپ ہوتا تھا, اگر آپ اس کو کم بیک کیا, اس نے ایک پورے سیزن میں فرسٹ کلاس میں پرفارم کر کے, آئی پی اپنا پی ایس ایل میں پرفارم کر کے, ون ڈے ٹورنامنٹس میں پرفارم کر کے, ایک آپ ویسٹ انڈیز کے ون ڈے کھلا کے اس کو چیمپئنز ٹرافی سے ڈراپ کرتے تھے. آصف ذاکر کا کیا قصور تھا؟ اگر ہم نے فہیم اشرف کو رکھ لیا تو آصف ذاکر کا کیا قصور تھا بتائیں, چلیں مجھے. جو نہیں ہوگا نا اس کی بات ہوگی, جو ہو گیا اس کے خلاف ہو جائیں گے. نہیں بتائیں آپ. ٹھیک ہے نا, پاکستان آج ٹیسٹ میں جیتا ہے, ہم باتیں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ہمارے پاکستان ہم باتیں کیا کر رہے ہیں یہ دیکھو ذرا. بریک پہ جانے سے سوچ. اچھا بتائیں. دیکھیں سلیکشن جو پاکستان ٹیم کے ٹائمز ہوتی ہے نا کسی لڑکے کی, وہ ٹرائل بیس پہ ہوتی ہے, لیکن سلیکشن ٹرائل بیس پہ نہیں ہوتی. آپ چانس دیتے ہیں, پراپر چانس دیتے ہیں, چاہے وہ نیا لڑکا ہے چاہے کسی نے کم بیک کیا ہے, آپ اس کو فیئر چانس دیں, اتنی اپرچونٹی دیں جتنی آپ ایک نئے لڑکے کو دیں گے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اگر کسی کو آپ کم یا کسی کو زیادہ دے رہے ہیں, دیٹ مینس کہ آپ نے پھر کہیں غلطی کی تھی پہلے, وہ آپ نے ریئلائز کیا ایک سیریز کے بعد. کمران اکمل کا یہی کیس لگ رہا ہے نا, کہ ایک سیریز کے بعد آپ نے ریئلائز کیا کہ غلطی ہم سے ہو گئی, ہم اتنا ایسس نہیں کیا تھا ہم نے. نہیں آپ نے کس بیسس پہ کمران کو سلیکٹ کیا تھا؟ بیٹنگ بھی کیا تھا. دیکھیں بیٹنگ پہ کیا تھا, اس کی پرفارمنس نو ڈاؤٹ زبردست رہی ہے, لیکن وہ کنورٹ نہیں کر سکا اس کو ایک سیریز جو بھی کھیل کے وہ آیا اس کے اندر. ٹھیک ہے, اب اتنا بڑا ایونٹ آ رہا ہے,
उसके अंदर आप अब अजहर अली भी अहमद मेरे ख्याल अहमद ने में वो कैसा as नया प्लेयर आएगा, अहमद comeback ने कर रहा कैसा है ना। परफॉर्म किया था अभी वेस्ट इंडीज सीरीज में टेस्ट इसके अपना इंटरनेशनल रिकॉल के बाद? देखिए पूरी की पूरी टीम तो वो चेंज करने से रहे, तो फिर अब ये कहें जी कि इसको निकाला तो उसको भी निकाले। नहीं, निकालने की बात नहीं है, जस्टिफिकेशन मैं तो आपसे मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज टूर की वही टीम बननी चाहिए थी वनडे जो कि की, चैंपियंस ट्रॉफी जो कि में। चैंपियन ट्रॉफी में खेलती है। आप ठीक 15 के 15 आपके वही होने चाहिए थे, ताकि कम से कम एक टीम तो आपकी बनती नजर आती, बैटिंग ऑर्डर आपको पता चल जाता। अभी फिर नए सिरे से आपको वो करना पड़ेगा जी, ये लड़के अब दोबारा वापस आए हैं। अच्छा, अभी इनको कैसे हमने टीम ठीक है, अब आप राशिद ने जो बात की वो 400% ठीक है कि आपने किस सिग्निफिकेंस के तहत ये पाकिस्तान कप कराया। अब ये जो लड़के खेल रहे हैं ये तो अपना 100% दे रहे हैं ना, जितने भी खेल रहे हैं लड़के ये 100% दे रहे हैं। उसमें जो लड़के अब आउटशाइन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और जो परफॉर्म नहीं कर रहे, जब वो आपको टीम का हिस्सा नजर आएंगे, जो परफॉर्म कर रहे हैं वो बाहर होंगे, तो व्हाट मैसेज इज इट कन्वेइंग टू दीज यंगस्टर्स? देखिए पाकिस्तान कप की परफॉर्मेंस पे सिर्फ आपने टीम बनानी है ना, तो फिर तो बड़ा आसान काम है। इसमें जो बेस्ट परफॉर्मर आप उनको ले हैं, लेकिन आपने पूरा उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है ना, डोमेस्टिक में क्या सिग्निफिकेंस नहीं निकला ना इस कैसे कप का। किए। हाँ जी, ये आप कह सकते हैं कि एक लास्ट चांस उन्होंने दिया है कि यहाँ पे हम देखेंगे कुछ लड़कों को, स्पेशली जैसे सोहेल खान, वो टेलर मेड सिचुएशन उसके लिए होगी ना। आई डोंट थिंक कि उसकी परफॉर्मेंस ने मैटर किया है। अगर उस तरह जाए तो जुनेद खान भी जस्टिफाई नहीं होगा आपसे। बिल्कुल ठीक है, फहीम अशरफ भी जस्टिफाई नहीं होगा। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान कप में उसकी भी परफॉर्मेंस और सोहेल की ऑलमोस्ट बराबर ही रही है अगर आप उसमें देखेंगे तो। लेकिन फहीम को आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, उसको आगे भी लेके जाए, पूरा फिर चांस उसको दें। अब ये नहीं कि आप उसको वापस लेके आए, आमिर जामीन को भी भेज दें। आमिर जामीन के साथ भी जाती होगी कि बड़ा इवेंट आया एकदम से उसको खिला दिया, तो मैचों में फेल हुआ। हाँ जी, ये दूसरी दफा भी आया था, फेल हो गया। अब ये सारी जिंदगी हो जाए, इसको आप खराब कर दें। प्लेयर डेवलप करने की आप बात कर रहे थे ना प्री मैच में भी, कैसे प्लेयर डेवलप किए जाते हैं। नया प्लेयर कोई अगर आ रहा है ना, तो आप उसको इजी कंडीशंस देने की कोशिश करते हैं। आप उसका डेब्यू ऐसे कराते हैं कि जहाँ पे कंफर्ट लेवल हो, आइडियली होम कंडीशंस हो, या कि यूएई में सीरीज हो रही है, अब जैसे होम ग्राउंड हमारा वो है, वहां पे उसका डेब्यू हो अगेंस्ट अ वीकर ऑपोजिशन हो, ठीक है ना, ताकि उसको किक स्टार्ट एक अच्छा मिले। हाँ, ये नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया किसी को भेज दे, 3 मैचों में रन नहीं बताओ जी ये प्लेयर अच्छा नहीं है। अगर आपने प्लेयर्स डेवलप करने हैं, लेकिन इसके लिए अगेन लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको चाहिए। कौन सी सीरीज है, ठीक है, कहाँ पे है, ठीक है ना, कौन कौन से हमारे पास प्लेयर्स तैयार है, इसको कहाँ पे मौका देना है। इसमें ये वर्कआउट नहीं किया जाता। वसीम की बात एक तरह से सही भी है कि वीकर अपोजिशन, लेकिन वीकर अपोजिशन के खिलाफ खेल के ये नहीं पता होता कि बड़ी टीम के खिलाफ क्या करेगा। तो कोई भी टीम मिले आप उसको चांस दें। ये नहीं है कि एक सीरीज तक दें और अपनी मर्जी से कि यार इस प्लेयर को खिलाना, इसको नहीं खिलाना। जाती लाइकिंग डिसलाइकिंग से टीम खराब होती है। एक अगर चीज राशिद आप क्लियर कर दें, क्योंकि अब पाकिस्तान के कप्तान रहे, कि एक प्लेयर को जब हम कहते हैं कि चांस दें, 6 टेस्ट मैचेस गुड इनफ फॉर अ न्यू प्लेयर? 6 टेस्ट मैच नहीं, इसमें कोई पैमाना नहीं है, पैमाइश नहीं है कोई भी। लेकिन मतलब कितना फेलियर आप देख लेंगे टू स्टार्ट विद? अगर एक लड़का आया और उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, नहीं, आपको देखने से अंदाजा हो जाता है प्लेयर के। ओके, इसमें क्या कि जिसमें मतलब लंबी क्रिकेट का है या नहीं। अगर बैट्समैन है तो टेक्निक क्या है, भले वो 10-15 रन करे, आपको आइडिया हो जाता है कि इस प्लेयर ठीक हो गया। जहाँ फास्ट बॉलिंग का भी जैसे बाबर आजम तो शुरू से बोलते थे कि ये बेहतर लगता है टेक्निकली, हम तो बहुत सारों को बोलते थे। इस पे मेरा ख्याल है कि फॉलो विकेट दिखा दे पाकिस्तान की 3 खिलाड़ी जो आउट हुए, अगर वो हम देख पाए। जनाब, ये पहली विकेट गिरी, बॉल अच्छी थी, नया बॉल थोड़ा छोड़ना चाहिए अभी अहमद को, और अच्छी जगह बॉल थी और हैंग कर गए, ना आगे रहे ना पीछे रहे। राइट, फ्रंट फुट पे आके मुझे ब्लॉक हो गए, नी उनके क्लैप्स नहीं की थी, बैंड नहीं हुई थी, लेकिन इतना टाइम नहीं था। तेज बॉलर है, इसके लिए बैक फुट पे होना चाहिए, आपको आने दे बॉल। ये बैटलर कोई साथ दोनों को सेम पोजीशन में थे। अगर आप अजहर अली को देखते हैं या अहमद शहजाद को, दोनों फ्रंट फुट पे कमिट हो चुके थे। ओके, तो ये देखे, ये बैटलर कह सकते हैं, बॉल तो उसने छोड़ दी थी। और ये यूनुस एलबीडब्ल्यू विशु ने किया, ब्रेक खेल गए, जहाँ बॉल सीधी रही। ओके, सम जिटर्स, बस ब्रेक लेना, ब्रेक ले ले, फिर डिटेल पे बात करते हैं। थोड़ी कर लो डिटेल में कर लें, ब्रेक थोड़ी देर के बाद ले लें। कर ले, आप ब्रेक कर ले। गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जरा राशिद को भी थोड़ा सा लिफ्ट कर, ब्रेक लेते।
بتائیں. میں نے کیا ایکٹنگ کی؟ ہمارے باؤ سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کوئی اسٹائل فرق ہو گیا ہے. میں نے کیا ایکٹنگ کر لی مجھے بتائیں. سوال کدھر ہے آپ کا؟ نہیں مطلب پہلے ناٹ شاٹ سیدھی نہ کریں نا, پہلے آپ بتائیں. کالی اینکی لگا کے آپ کی سوشل میڈیا میں تصویریں چل رہی ہیں. کتنے کھینچی تھی؟ ڈاکٹر نعمان نے. اچھا اینی ویز راشد بھائی, دس ٹیسٹ میچ, کمنگ بیک ٹو دس ٹیسٹ میچ, پلسز آپ نے بتا دیے, 2 تو ہو گئے, عامر کے 6 آؤٹ ہو گئے, پھر بھی 100 کے اپنا یاسر کے لیے امپورٹنٹ تھا, اس نے 6 آؤٹ کر دیے. بیٹنگ میں بابر اعظم واز ان دا رنز, یونس, سرفراز اینڈ مصباح. کیا کنسرن نظر آئے آپ کو؟ کیونکہ اظہر کے لیے آپ کہہ نہیں سکتے, ہی ہیز بین سچ اے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر اس پریسیڈنگ ٹیسٹ میچز میں. کیا آپ کو کنسرنز نظر آ اظہر کو بٹھا دینا چاہیے, شاید مسعود کو کھلانا چاہیے. نہیں, آپ کا دوسرا سوال یہی ہوتا ہے کہ اس نے کیا ہی نہیں, بٹھا دو اس کو. کیوں وزیر؟ میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیے کنسرن ہے کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ میں اختلاف بتاؤں, اختلاف بھی دیا. یاسر کو جو بات ہو رہی تھی نا, ہو سکتا ہے میں بھی اس میں انوالو. آپ انوالو تھے, میں بولنا نہیں چاہتا, آپ میرے اچھا چل. نہیں, وہ میں اگر ہوں تو مجھے بتائیں. آپ انوالو تھے, بتائیں کیا آپ تھے, وسیم بھائی تھے, آپ تینوں نے کہا تھا کہ جی وزن بہت زیادہ ہو گیا, ہی ہیز ٹو بی آن دا ٹوز. پیچھے شاداب آ گیا, شاداب کی ویرائٹی ویریشن زیادہ ہے, اس کو محنت کرنی پڑے گی, کمپٹیشن آ گیا ہے, اس طرح کی باتیں ہوئی. تو سوال کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا. بینچ پہ جو بیٹھا ہوا ہے نا, بینچ پہ جو بیٹھا ہوا ہے, بینچ پہ جو بیٹھا ہوا ہے, بینچ پہ جو بیٹھا ہوا ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, سوال آپ نے ایسا کیا یاسر کے ڈراپ کرنے کی بات ہی کی ہے سر, کی ہے. چلیں سر, اب آپ کہہ رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, بولیں آگے چلیں. دیکھیں سوشل میڈیا والے جو دیکھ رہے ہیں, جو کلپ رکھی ہوئی ہے نا, پرسوں کا پروگرام نکال کے دیکھ لیجیے, جو یاسر آگے چلیں, اس کا کلپ بنا کے مجھے بھیج دیجیے گا کہ سوال کیا ہوا تھا, ڈاکٹر نے کیا تھا. دوسرا سوال ادھر آ جائیں. نہیں, ادھر آ جائیں واپس. کیا مسئلہ کیا ہے آج آپ کے ساتھ, پرابلم کیا ہے؟ یہ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیم جیتی ہے, اور اچھا چلیں, پاکستان کرکٹ بورڈ, پاکستان ٹیم سلیکشن کمیٹی کو رگڑا دیے جا رہے ہیں. ایک کام کرتے ہیں, آپ تو سوال کر کے نکل جاتے ہیں, ہم پھر جواب دینا پڑتا ہے. نہیں, آپ ایک منٹ ٹھہر دینا. راشد لطیف صاحب بات کرتے ہیں, میں اور یہ بیٹھ جاتے ہیں ایز گیسٹ, آپ ہیں ہوسٹ, پوچھیں اس ٹیسٹ میچ کو سوال. چلیں سوال بنائیں, اس ٹیسٹ میچ کے سوال پوچھیں. ابھی تو آپ نے بولا تھا کہ آپ نہیں کر سکتے. نہیں چلیں, اب آپ کریں نا, اب کریں, لیٹس ڈو اٹ, لیٹس چینج دا رولز. اس ٹیسٹ میچ میں کیا سوال نکلے؟ یہ سوال کیا میں کہوں کہ ایکسیپشنل پرفارمنس بائی پاکستان, بالکل. ویسٹ انڈیز اسکلڈ, ویسٹ انڈیز واز دا ٹاپ ٹیم, دے ور جسٹ پلورائزڈ. کیا کہوں اس میں بھی نیگیٹو بات کر رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان ٹیم کی اچھائی نہیں کی, آپ نے ویسٹ انڈیز کو کل کر دیا, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پاکستان میڈیاکر کے خلاف جیت گیا؟ اچھا میڈیاکر نہیں تھے؟ نہیں, دونوں ٹیمیں ایکول ہیں یار, ایکول ہیں. پاکستان بھی میڈیاکر ہے. میں نے یہ نہیں بولا, آپ نے بولا, آپ نے بولا. دیکھیے پہلی اننگ میں جو ایفرٹ ہوئی ہے نا, پروگرام پہ واپس آ جانا. نہیں لڑائی کر رہے ہیں خامخواہ ہوئی تھی. یہ بتائیں کہ رن زیادہ تھوڑے کروا دیے تھے ہم نے, وی آل فیل دیٹ 286 کنسیڈرنگ دا کنڈیشنز. لیکن جو کم بیک کیا آپ نے بیٹنگ میں, اس میں بھی کنڈیشن اتنی آسان نہیں تھی. ٹھیک, بہت اچھا خاصا ہو رہا تھا, چڑھ بھی رہا تھا, موومنٹ بھی. 131 رنز کی پارٹنرشپ جو ہے, تو وہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں نا ایک جیسی ٹیمیں, جو تھوڑا سا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل میڈیاکر ٹیم 286 کر گئی ہے. ٹھیک ہے نا, میرا نہیں خیال کہ میڈیاکر ٹیم 286 کرے گی. ٹیسٹ ٹیم میڈیاکر نہیں ہو سکتی ٹو اسٹارٹ ود. ٹھیک ہے نا, مطلب زمبابوے کی میڈیاکر ٹیم نہیں تھی ٹیسٹ میچ. میڈیاکر ہوتی تو اس ٹائم پہ 36 ٹیمیں ہونی چاہیے تھی. چل ٹھیک ہے, ٹیسٹ کھیل جائے گی. ٹھیک, تو اچھا کم بیک کیا بیٹسمین. کسی بھی ٹیسٹ ٹیم کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتے ہم یہاں پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیں. تو جو بیٹنگ نے کم بیک کیا, کریکٹر شو کیا ہمارے بیٹسمینوں نے. ہم سب کو کنسرن تھا کہ رن تھوڑے سے زیادہ ہو گئے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, میں بھی اراؤنڈ 225 میں ان کو آؤٹ کر لینا چاہیے تھا ہمیں, اور ایسی سچویشن بن بھی گئی تھی جب 71 for 5 ہو گئے. اس کے بعد تو آپ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں لاسٹ 5 وکٹیں 100 رنز کے اندر آپ لے رہے ہیں. لیکن وہاں پہ انہوں نے شو کیے کریکٹر سارے بیٹسمینوں نے. ٹیکنیک بھی ٹیسٹ ہوئی آپ کی, ٹیمپرامنٹ بھی آپ کا ٹیسٹ ہوا, بہتر اس سے بھی ہو سکتی تھی, لیکن ان کی بالنگ میڈیاکر نہیں تھی. بیچ میں جا کے بال تھوڑا سا جب پرانا ہوا, جب آف اسپنر ان کے پارٹ ٹائمر آئے, ایک دو ان کے لیفٹ آرم اسپنر بھی, جو وہاں پہ تھنگس تھوڑی سی ایزیئر ہو گئی تھی پاکستان کے لیے. لیکن اوور آل اٹ واز اے بریلینٹ پرفارمنس بائی پاکستان بیٹنگ, جو کہ راشد بھائی کہتے ہیں کہ ہماری بالنگ ہی ہمیں کافی میچز جتاتی ہے یو اے ای کے اندر, لیکن بیٹنگ نے بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے وہاں پہ. اوبیسلی بیٹسمین راشد بھائی کے اگینسٹ جا رہے ہیں, نہیں
میں صرف آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں یہ چیز کہ بیٹسمینوں نے بھی کنٹریبیوشنز وہاں پہ بڑے رنز کیے ہیں جس کی وجہ سے بالرز کو موقع ملے ہیں. 3200 تھے پچھلے کوئی دو سال میں. تو وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ ایزی اپوزیشن کے خلاف چانس دینے چاہیے, تو یو اے میں آ کے نا ساری ٹیمز ویکر ہی تھی پاکستان کے اگینسٹ, ٹھیک, ان کنڈیشنز کے اندر, چاہے وہ انگلینڈ آئی چاہے وہ نیوزی لینڈ کے علاوہ. نیوزی لینڈ گیو یو ریئل ٹف ٹائم. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آپ نے سب کو ڈومینیٹ کیا ہے وہاں پہ, سب کے اگینسٹ آپ نے سیریز جیتی ہوئی ہے, تو آئیڈیل کنڈیشنز وہی ہوتی ہیں. اب اگر کوشچن مارکس آگے آپ نے دیکھنا ہے, کوشچن مارکس نہیں میں بولوں گا کہ پلیئرز آگے چل کے ڈیولپ کیسے ہوں گے, بیٹسمین ہمارے باہر جا کے اور فاسٹ بالرز یو اے ای کے اندر جا کے ہمارے کے پاس. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی ٹھیک ہو گیا, کنڈیشنز تھوڑی ہیلپ کی ہے اس کو. پھر راشد بھائی ناراض ہوں گے, ویسے ہم نے گز ٹرن پہ رمیز راجہ کا ڈیبیو کرایا تھا, چٹی وکٹ پہ محسن کمال کا ڈیبیو کرایا تھا. ہم 1984 سے یہی کر رہے ہیں. اب 2017 آ گیا نا, ہم یہی کر رہے ہیں نا. آگے چلے نا. نہیں ایک منٹ ادھر آئے. جی, اس کا کیا مطلب ہوا آپ نے جو بولا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے نہیں چینج کیا اپنا مائنڈ سیٹ, ہم یہی حرکتیں کرتے آ رہے ہیں اور ہم نہیں ڈیولپ ہوئے. جو نام لیے ہیں آپ نے, ہاں جی, اس کا کیا مطلب تھا بتانے کا؟ میں نے انسیڈنٹ بتایا کہ یہ ہوا تھا کہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جہاں پہ کوک 7 آؤٹ کر رہا ہے, جہاں پہ بریک ہو رہا ہے, وہاں پہ بیٹسمین کھلا دیا. مطلب کون کھیلا تھا؟ رمیز حسن راجہ. اور دوسرا؟ اور محسن کمال کو کھلایا لاہور میں ہم نے. اچھا, ہاں, جہاں پہ چٹا وکٹ تھا. دونوں کھیلنے کے قابل تھے؟ دونوں تھے بالکل, ڈیزرو کرتے تھے, کیسے کہتے پرفارم کر کے آ رہے تھے. کیا پرفارم کی؟ ایک نے پی این ایس سی سے 63 وہ اس وقت کھیل گئے تھے اس سیزن میں, وہ لگتی ہے دونوں ڈیزرونگ نہیں تھے. یہ شکر ادا کریں آپ, بس دونوں ڈیزرونگ نہیں تھے وہ اس وقت. آؤٹ تو کیے 63 آؤٹ بتائیں, محسن کمال 63 آؤٹ کر کے آئے تھے سیزن میں. دکھائیں, نکالنے ذرا, بتائیں ان کو کدھر ہیں یہ لکی تھے, کھیل گئے سر. جو نہیں کھیلے ان کے نام بتائیں آپ کو. ہاں یہ بولیں نا, ٹھیک ہے, یہ بولیں کہ اس زمانے میں جو پلیئر ٹیسٹ پلیئر بنائے گئے یہاں پہ بہت سارے. ٹھیک ہو گیا, ڈن. یہ میں مانتا ہوں, یہ تو آپ ایسی لڑائی کر رہی ہے تو میں خود کنسیڈ کر رہا ہوں آپ کے اور سامنے. ٹرننگ پچ پہ بیٹسمین کو, پاکستانی بیٹسمین کو کھلانا فیئر انف, وہ تو آپ کی مطلب تیز پچ تو سمجھ آتی ہے. ٹرننگ پچ پہ تو ماشاءاللہ سارے بیٹسمین ہمارے کھیل لیتے ہیں اور کھیلنا آنا چاہیے ان کو. ٹھیک ہو گیا. لاہور اور کراچی کی وکٹ میں کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں تھا, 19-20 کا ہی فرق تھا نا. آپ کراچی والی کو بھی چٹا کہہ سکتے تھے اگر محسن کمال وہاں کھیلے ہوتے. نہیں, اس میں اس زمانے میں بہت ٹرن کرتی ہے, اگر آپ کو یاد ہو. اقبال قاسم تو چھوڑتے ہی نہیں تھے, توصیف احمد چھوڑتے ہی. کراچی کی اگر بات کریں, ایک وکٹ تھی جس میں آسٹریلیا ہاری تھی, جاوید بھائی نے 200 کیے تھے. 79 نہیں, 89 جب 211 کیا تھا انہوں نے, جاوید بھائی نے کیا تھا نا. وہ ایک وکٹ تھی جہاں پہ ٹرننگ تھی, اس کے علاوہ اتنی زیادہ نہیں تھی. یہ بہت زیادہ خراب وکٹ نہیں تھی جہاں توصیف بھائی کا ڈیبیو ہوا تھا. بہت زیادہ خراب وکٹ نہیں تھی وہ. اوکے, اس میں لیفٹ ہینڈر بہت سارے تھے جس کی وجہ سے پھنس گئے تھے وہ لوگ. ٹھیک. نہیں, ویسے اقبال قاسم نے 749 کیا تھا. کہاں پہ؟ آسٹریلیا والا جو میچ 89 ہو رہا نا, 79-80 والا, جس میں توصیف بھائی توصیف بھائی کا ڈیبیو, وہاں پہ اقبال بھائی نے 749 اور اسے رے برائٹ نے 10 آؤٹ کیا. اچھا, سو اوور آل اب اس سیریز کو آگے 3-0 ہونا چاہیے. میچ بائی میچ جائیں گے, پاکستان کو ٹرائی کرنا چاہیے اگلے میچ میں بھی جیتنے کے لیے. ٹھیک ہے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم, اچھا, اس میں ہم نے ٹرائی کیا یا وہ کلیپس کر گئے؟ جو آپ نے شروع ایک دن بات کی تھی کہ وی شوڈ گو پلے اگریسو کرکٹ اینڈ وی شوڈ پلے. میں نے نہیں بولا یہ, آپ نے کہا تھا وی شوڈ پلے ٹو میں نے ون. نہیں بولا. نہیں بولا تھا انہوں نے کہ وی شوڈ پلے ٹو ون. مجھے یاد ہوگا میں نے کیا بولا. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ بھول بھی جاتا ہے. انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ وی شوڈ پلے ٹو ون, اور وسیم بھائی نے کہا تھا کہ ہمیں شروع میں ذرا تھوڑا محتاط ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایوریبڈی شوڈ پلے ٹو ون نا, پازیٹو کرکٹ کا بولا. پازیٹو کرکٹ, اگریسو کو پازیٹو میں سارے سر پازیٹو کرکٹ چلیں. سو ڈیڈ وی پلے پازیٹو کرکٹ؟ یس, جیت گئے. 3 دن کا میچ آپ جیت گئے, اور کیا چاہیے. ایک دن خراب ہوا, آج آپ کا لنچ کے فوراً بعد میچ ختم ہو گیا. 3 دن میں میچ جیت گئے. پرفارمنس ہے لڑکوں کی. ٹھیک ہے, تو آپ خوش ہیں؟ اس میں نہ خوش ہونے والی بات بتا دیں مجھے. میں پروگرام بند کر دوں. نہیں بتائیں آپ مجھے. نہیں, میں پھر سب کچھ ٹھیک ہے تو پروگرام بند کر دیتے. سب کچھ ٹھیک ہو گیا نا. پاکستان کرکٹ نہیں, بارش نہیں ہونی چاہیے, یہ جاتی ہوئی بس. باقی ہم ٹیسٹ میں جیت گئے ہیں اور ساروں لڑکوں نے پرفارم کر دیا ہے. خوشی کا موقع ہے, سو لیٹس پارٹ ویز. کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ رہا میں تو بڑی سمپل سی بات کر رہا ہوں آپ سے. میں تو آپ سے پوچھا کہ آگے پلان کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اچھی باتوں پہ پروگرام ہو سکتا ہے. چلے آپ بتائیں, آپ اچھی بات کریں. دیکھیں جو پازیٹیو کرکٹ کی ہم بات کریں, میں بھی بیٹنگ میں کنڈیشن کے حساب سے وہ بیٹنگ ہم نے ٹھیک کی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سلور سائڈ تھے, لیکن کنسیڈرنگ کنڈیشن سچویشن جو میچ کی بن گئی تھی تو وہ ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ آپ تھوڑا سا اس لوگ, لیکن بالنگ کے اندر
اگریشن آپ کو نظر آئی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ پازیٹیو کرکٹ ہم نے کھیلی ہے. عامر آؤٹ کرنے جا رہا تھا, اس سے پہلے وہ نظر نہیں آ رہا تھا. یاسر نے کل جس نے 4 آؤٹ کر دیے, ایگزیکٹلی اس نے اتنا اسٹرانگ کم بیک کیا ہے. اس کے بعد باس نظر آیا کہ اس کا کنٹرول ہے. اگین اس کا ٹیسٹ ہوگا جب وہ یو اے ای جس طرح کی پچز پہ کھیلے گا, اس کا ریئل ٹیسٹ تب ہونا ہے. لیکن ہوپ فلی اس سیریز کے اندر اسی کنڈیشنز کو دوبارہ ملتی ہیں, اس سے بہتر پرفارمنس دیں تاکہ وہ اپنا کانفیڈنس لیول اور اپنی جو اسپرٹس ہے وہ ہائی کر لے اتنی کہ وہ اس کو فکر نہ ہو کہ اب میں کسی بھی کنڈیشنز کے اندر وہ کھیل لوں گا. اس کے علاوہ اگر آپ وہاب کی بات کرتے ہیں, اس کے پاس اگین میرے خیال میں اگلا ایک میچ اس کے پاس ہوگا. اس کے اپنے اوپر سے یہ ٹیگ ہٹانا پڑے گا کہ بس میں نے شارٹ بال کر کے آؤٹ کرنے ہیں. اب اس سے ایکسپیکٹ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ آگے چینل بالنگ کرے گا, نہ اس کا اتنا کنٹرول ہے اور نہ اس ٹائپ کا وہ بالر ہے. ٹھیک ہے, اس کو جو اپنی آگے والی ڈیلیوریز ہیں ان پہ کام کرنا پڑے گا, ایکوریسی پہ کام کرنا پڑے گا. آئی ڈونٹ مائنڈ کہ وہاں جس پیس سے کرتا ہے اس سے صرف اچھی شارٹ بال اور اچھی فل لینتھ بال ہی کرے تو مور دین انف ہے اس کے لیے. اس پیس کے ساتھ وہ بال کرتا ہے. اور اس کیا نام ہے, کیونکہ اس کے کافی عرصے بعد ٹیسٹ سیریز شاید ابھی نہیں ہے, لیکن یہ دونوں اوپنر ہمارے چیمپئن ٹرافی کے اوپنر ہیں. یہاں سے اپنا کانفیڈنس لے کے جائیں گے, رن کریں گے تو یہ لے کے جائیں گے, کیونکہ اس کے علاوہ بابر اعظم ہے وہ مطلب کہ کر ہی رہا ہے رن. اس کے بعد جو دونوں بیٹسمین کھیل رہے ہیں وہ تو نہیں ہوں گے. بنگلہ دیش کی جو سیریز ہے اس میں دونوں اسد شفیق 3 آپ کے بیٹسمین جس میں نہیں ہوں گے, تو 3 کے ٹاپ آرڈر جو ہے نا ان کو پرفارم کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس کے فوراً بعد 14 کو شاید ٹیسٹ میچ ختم ہو رہا ہے, 15 کو پاکستان کی ٹیم شاید انگلینڈ جا رہی ہے, وہی کیمپ ہے, وہی کیمپ ہے اور جوائن وہیں پہ کر لیں گے. تو ان تینوں کو بہت فوکس ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ جو بال ہے ڈیوک بال ہے, نیا بال پرابلم کرے گا. اور کیا ہے ابھی دیکھا سیکنڈ اننگ میں ہوئے, وہ مطلب کہ اسکٹ بھی کر رہا ہے اور تھیم زیادہ ہے. تو اس میں میرے خیال سے تھوڑا سا پیشنس لے کے آنا پڑے گا. اظہر علی میرے خیال سے کیوں وائٹ میں کوکوبورا ہوتا ہے. 99 ورلڈ کپ میں شاید ڈیوک یوز ہوا تھا, ورنہ عموماً کوکوبورا ہی یوز ہوتا ہے. اظہر علی تھوڑی جلدی کر رہا ہے, پہلی اننگ میں بھی تھوڑی جلدی کی. فرق پڑ جاتا ہے آپ کو, ایک کیپٹن تھے ایک ٹیم کے, پھر آپ کو ان کو سائڈ پہ کر دیا. آج اناؤنس ہو ہی گئے شاید نہیں اناؤنس جب تک وہ رن نہیں کر جائے گا, جب تک اس کے ایک مائنڈ میں بیک آف مائنڈ چیزیں چل رہی. احمد شہزاد دیکھیں بہت کروشل ہے احمد شہزاد کے لیے کہ پرفارم کرنا فیوچر کے لیے بھی, کیونکہ وہ ایسا پلیئر ہے جب سے وہ آیا اس نے پرفارم کیا, بیچ میں بڑا گیپ آ گیا, ابھی 1 سال کا شاید گیپ آیا ہے احمد شہزاد کے لیے, جو کہ وہ اگر واپس لے کے آنا ہی تھا تو ڈراپ ہی کیوں کیا تھا. ڈسپلن کے اوپر بنا دو, انڈسپلن تو پوری ٹیم ہے, پوری ٹیم تو نہیں کہہ سکتے کہ 80% 70 کر رہے ہیں, تھوڑا سا 70% پلئنگ 70 کر رہے ہیں. تو بیس اگر واپس آ رہا ہے, ٹیسٹ سیریز میں آتا ہے, T20 میں کھیلتا ہے, پھر چیمپئن ٹرافی بھی, وہ 1 سال کا کم بیک جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کسی پلیئر کے لیے بھی. کانفیڈنس کہاں سے آئے گا اس کو. تو یہ چیز میرے خیال سے ہے. جس طرح سے اور بھی کسی پلیئر کو ڈراپ کرتے ہیں آپ, جنید خان کی جیسے ابھی محمد وسیم نے بات کی, وہ ٹیم میں واپس آیا ہے, تو ہمارا بھی یہ تھا کہ وہ واپس آئے, لیکن کسی کی قربانی دے کے نہیں آئے, پلیئر کی قربانی دے کے نہیں آئے. بالکل ٹھیک ہے. سہیل خان کا ڈراپ ہونا, بار بار ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ ایسا معاشی قتل نہ کرو کسی کی بھی ٹیم میں بھی نا, معاشی قتل نہ کرو. یہ معاشی قتل بھی ہے اور زیادتی بھی ہے, یہ زیادتی بھی ہے. اگر کسی کے ساتھ پرسنل گرج ہے, کسی کی بھی, مکی آرتھر ہے یا کیپٹن ہے یا ٹیم مینجمنٹ ہے, اگر کسی کے ساتھ بھی اگر ہے وہ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ. اور پرسن شوڈ ناٹ ریفلیکٹ نا, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس سے تاثر کیا جاتا ہے کہ پرفارمنس وائز وہ اپ ٹو دا مارک تھا بالکل. جتنے بھی فارورڈ کھیل رہے ہیں ان میں سب سے بہتر, پھر پی ایس ایل میں بھی کی, پھر یہاں پہ بھی کھیل رہا ہے. پرفارمنس اس نے کی ہے تھرو آؤٹ 2 ایئرز جب سے وہ کھیل رہا ہے. پھر ایک دم سے غائب ہوا تو لوگ کیا سوچیں گے, لوگ یہی سوچیں گے یار یہ گڑبڑ ہے کوئی. بالکل ٹھیک ہے. تو کسی کو انڈیو فیور دینا اور کسی کو زبردستی باہر نکالنا, یہ زیادتی کر رہے ہیں. مطلب سہیل کے ساتھ کیا زیادتی کی, پاکستان کے ساتھ جاتے ہوگے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ پروڈکٹ نہیں جائے گا. اور ایک اور چیز ہے راشد کہ اب جیسے آپ کی ہماری نہیں بنتی, تو یہ مطلب تو نہیں کہ آپ گیم ہونے کی ٹیم کا حصہ نہیں رہے. سر بنتی ہے, لیکن تھوڑا سوال اچھے ہونا اور مزید بنے گی. یہ اچھے سوال ہے, تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے نا. جی بھائی, صرف وائنڈ اپ کرنا ہے. نہیں جس دن جیت جائے تو وائنڈ اپ کیوں کرتے ہیں آپ؟ چلے نہیں کرتے جی, آپ ہوسٹ کر لیں. نہیں چلے
جی راشد لطیف پلیز سوال. نہیں میں نہیں کر رہا, میں نہیں کر سکتا. دیکھیں اوپننگ کا جو مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی, آگے چل کے ہم نے اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اظہر علی نے اوپن ہی کرنی ہے, اس کو آپ نیچے لے کے آئیں گے. ون ڈے میں نہیں, میں ٹیسٹ میچز کی بات کر رہا ہوں کہ یونس مصباح کے جانے کے بعد ٹھیک ہے. آیا اظہر علی اوپنر ہی رہے گا. آپ نے تو وہ شیکلز کھول ہی دی ہے نا, آپ کو نظر کون سے آ رہے ہیں اوپنرز؟ سمی کو آپ نے باہر بٹھا دیا, حفیظ از ناٹ پارٹ آف یور اسکوپ, تو آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ تو اظہر علی پرابلی اوپن ہی کرے گا نا. اوپنر کوئی نہیں لے کے گیا آپ, اوپنر تو لے کے گئے ہیں, صرف باہر بٹھانے کے لیے. اظہر علی تو آپ کا ایک جو 11 میں تو بیسٹ, صرف باہر بٹھانے کے لیے لے کے گئے ہیں. میں اسٹور کی بات نہیں کر رہا, فیوچر کی بھی بات. فیوچر کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ بابر یہ تو نہیں کہ آپ بابر اعظم کو 3 سے ہٹا دیں گے کہ ویسٹ انڈیز کی آپ نے سیر کروانی تھی, بس اس کے بعد آپ نہیں. آپ چلیں ایک منٹ, میں آپ کے ہائپوتھیسس کو مان لیتا ہوں کہ جی اظہر علی کمز بیک ٹو نمبر 3, اس کی میرا خیال ہے 8 سینچریاں ہیں ایٹ نمبر 3. آپ اگر اس کو نمبر 3 پہ لے آتے ہیں, اوپنر آپ کے آ جاتے ہیں, 4 پہ آپ بابر اعظم کو لے آئیں گے, 5 پہ جو ہے آپ کے اسد شفیق آ جائیں گے. ٹھیک ہے, آپشنز دونوں آپ کے پاس بنتے ہیں نا, تو یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے آپ کے ٹیم مینجمنٹ نے کہ آیا اظہر علی اوپنر ہی رہے گا جو اس نے مڈل آرڈر میں آنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ٹائمز یہ بھی ہوگا کہ نیا بال سروائیو کرنا ہے. اچھا مجھے ایک اور چیز, بعد میں آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے, نئے بال کی قربانی آپ کسی ایکسپیرینس پلیئر کی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, مصباح 3 پہ نہیں کھیل سکتا تھا کیونکہ اس کی ٹیکنیک ایسی تھی کہ وہ نیچے اس کو سوٹ کرتی تھی. اظہر علی اوپن کر سکتا ہے میرے خیال میں, لیکن وہ جو راشد بھائی نے بات کی, جو ٹیم سے ڈراپ ہونے کے بعد جو اس کا نظر آ رہا ہے کہ از اے لاس پرسن. ٹھیک ہے, فیلڈ میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کریکٹر نظر نہیں آ رہا جو نارملی ہم اظہر علی میں دیکھتے ہیں, اور جس طرح واک کر کے وہ بیٹنگ کرنے بھی جا رہا تھا, نارمل نظر نہیں آ رہا تھا. آؤٹ دونوں بیٹسمین ایک ہی طریقے سے ہوئے جو میں نے دیکھی ہے چیز. ٹھیک کہ دونوں فرنٹ فٹ پہ جانے کی انہوں نے کوشش کی, جایا نہیں گیا, ویٹ آپ کا پیچھے تھا. بات پھر وہی ہے کہ یو تھنکنگ ٹو مچ اباؤٹ دا شارٹ پچ بال. اوکے, احمد کا بھی وہی پرابلم چل رہا ہے, اور اظہر کا بھی آج وہی نظر آیا کہ وہ آگے پورا نہیں جا رہے ہیں. نارملی اظہر تھوڑا سا جھک کے اس کا ویٹ ٹرانسفر ہوتا ہے, پورا فرنٹ فٹ کے اوپر جاتا ہے. مے بی دیٹ بال شارٹ آف لینتھ تھا, فرنٹ فٹ کا بال بھی نہیں تھا اس کا, لیکن اوور آل دونوں کی جو بیٹنگ دیکھی ہے اس میں یہ پرابلم نظر آ رہا ہے نئے بال کے اگینسٹ. مے بی پچ تھوڑا سا ایسے تھا کہ ناٹ شیور کہ آدھے پچ کے اوپر گھاس ہے, وہاں سے بال چڑھا تھا, آگے سے اتنا زیادہ آ نہیں رہا تھا, تھوڑا سا 2 پیس بھی تھا اس میں. لیکن جہاں پہ بہتر پچ, ہوپ فلی یہاں پہ نیکسٹ میچ ہے ہمارا باربیڈوس, پچ ایون ہوگی, وہاں پہ تیز ہوگی لیکن اچھا بیٹ. باربیڈوس میں اوپنر کون تھے یہ 2000 میں؟ چھوڑے نا اس کو پہلے. کیا آپ کا محض پاکستان ریکارڈ تھا اس وقت 248 کی پارٹنرشپ ابھی تک ہے, ابھی تک ہے میرے خیال میں, اس نے کسی نے بتایا تھا مجھے. اچھا, لیکن جو بات انہوں نے کی ہے نا چیمپئن ٹرافی کے لیے, آپ کیا کر رہے تھے ادھر؟ میں ایسوسیٹ مینیجر تھا. اوکے, اچھا, آپ کی گیندیں ساری میں ہی پکڑ کے لاتا تھا. ادھر چھیڑوں آپ کو؟ نہیں, آپ پلیز چھیڑنے کی کوشش. جی بتائیے. تو اس میں امید ہے کہ دونوں اپنے رنز کریں گے, لیکن احمد شہزاد کو اپنا میتھڈ سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا بیٹنگ, کیونکہ اس نے کیسے بیٹنگ کرنی ہے. ہر اننگ میں آپ ایک ڈفرنٹ بیٹسمین نظر آ رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ لیگ اسٹمپ پہ کھڑے ہیں, کبھی آپ مڈل پہ کھڑے ہیں, کبھی آپ تھوڑا سا شفل کر رہے ہیں, کبھی آپ زیادہ شفل کر رہے ہیں, تو ہی اسٹرگلنگ. تو کانفیڈینس 1 سال وہ باہر ہو گیا. اس پہ پھر آپ ایسے تو نہیں کھیلتے جائیں گے, پرفارم تو اپنے کرنا ہی ہے نا. تو میں بھی اس کو تھوڑی ہیلپ کی ضرورت ہے, بیٹنگ کوچ بھی ادھر ہیں, باقی سینئرز بھی ہیں, تھوڑا سا اس کو ایڈوائز کی ضرورت ہے. آئی تھنک ہی از ٹرائنگ ٹو مچ, اپنے آپ سے وہ بہت زیادہ وہ چینجز اپنی بیٹنگ میں لا رہا ہے. تو ایک ہی میتھڈ کوئی ڈیسائیڈ کر لے, ہاں کہ میں نے ایسے کھیلا ہے, اسٹک ٹو اٹ, گیو اٹ اے فیئر چانس. 2-3 اننگز 4 اننگز کھیلے, جب تک کہ اسے رنز نہیں ہوتے ہیں, کم از کم ایک میتھڈ سے تو کھیلے. جی راشد, اسی پہ جو وسیم کا کانٹیسٹ کے احمد کا یہ ایشو نظر آ رہا ہے, اظہر علی کا جو ایشو نظر آیا, دیکھیے اظہر علی سیپریٹ کیس ہے, وہ چھوڑ. احمد شہزاد کا دیکھیں بڑی مشکل سے ٹیم میں آیا ہے. کچھ پلیئروں کا یہاں پہ احتساب نہیں ہوتا, کوئی بھی, کچھ پلیئر ہوتے نہیں ہوتا. کچھ ہوتے ہیں کہ 2 اننگ کے بعد میڈیا بھی بولنا شروع ہوتا ہے یار یہ کیوں کھیل رہا ہے. احمد شہزاد گڈ پلیئر ہے, تم پر پرفارم کیا ہوا ہے یہ, اور بابر اعظم اس بیٹنگ لائن اپ میں جو تینوں فارمیٹ کھیل رہے ہیں. ٹھیک, اب اندازہ لگائیں اگر تھوڑا سا کتنے 4 T20 ہوئے, 3 ODI ہوئے, اور یہ ٹیسٹ میچ ہو گیا. پورا اننگ بنائیں, کتنی اننگ کھیلی ہیں, 4 اور 3 7 اور 2 9 میں 150 پرفارمنس جسٹیفائی ہوتا ہے. 150 جسٹیفائی ہوتا ہے, نہیں ہوتا نا, نہیں ہوتا. تو اب میں اس سے آگے کیا بول سکتا ہوں.
you have a point. अब दूसरे पे आ जाते हैं, बाबर आजम पे आ जाते हैं. जब से वो आया है उसकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें. Absolutely consistent. इवन सेकंड नंबर पे वो PSL में भी रहा. अगर और मैच मिल जाते हैं तो शायद टॉप स्कोरर भी हो सकता है. नो डाउट कामरान अकमल ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर दिया था, लेकिन जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है 1.50 पे कैसे खेल सकता है? मैं खुद उसकी फेवर में हूँ. अहमद से बात भी होती रहती है, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर रहा वो. He has to. कब? मैं वही कह रहा हूँ कि अब तो यही नहीं कब? मैं सवाल है आपसे, कब? बहुत चांस ठीक कह रहे हैं आपके 9 में. अगर और एक प्लेयर को आपने बुलाया, पाकिस्तान वापस भेज दिया, एक प्लेयर की 2 इनिंग खिलाई, उसको बाहर कर दिया, तो उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं. तोप वाली सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है, उनके कान अंधे बहरे बैठे हुए हैं. ठीक, किस तरह से काम कर रहे हैं? ठीक हो गया. ठीक है ना, किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? उनसे पूछो मिकी आर्थर कर रहा है, मिकी आर्थर से पूछो तो अजहर अली कर रहा है, अजहर अली से पूछो तो चेयरमैन कर रहा है. कौन कर रहा है भाई? बता दो कोई. सामने कोई आता ही नहीं. हम बुरे लोग हैं, हम तो कैमरे के सामने आके बुराई कर रहे हैं ना. तो आप सामने आके बोलो क्या मेरी जिम्मेदारी है, मैंने गलत किया है. ये ठीक हो गया. अगर किसी में दम है तो सामने आओ, बैठो यहाँ पे आके सामने बैठ जाओ. ये तो आप मानेंगे ना कि अब जैसे आपने कितनी मेहनत करके, आप लोग तो खुद खेलते रहे कि कितनी मेहनत करके आप पाकिस्तान तक पहुंचे. अपने बचपन में आसिफ जाकिर नाम छोड़ दिया. आपने बचपन में बकरियां चराई हैं? नहीं, मैंने नहीं छोड़ा. चरानी चाहिए थी. वसीम से सवाल ये क्या मतलब है? छोड़ देना, हाई लेवल की बात थी. ये बकरियां चराना हाई लेवल, ये क्या मतलब था? समझ गया. आप समझ गए, मुझे समझा दें. शो के पास नहीं समझा सकते. ठीक हो गया. बंद कर दे सर शो. सर यू द बॉस. ओके. सो वन लास्ट थिंग जी, हाउ डू यू सी वेस्ट इंडीज की? अगर नहीं, ये मुझे अभी तक हल नहीं हुआ, दिमाग में अटक गई बात. क्या? सिलेक्शन कमेटी से पूछो तो मिकी आर्थर, मिकी आर्थर से पूछो तो कैप्टन, कैप्टन से पूछो तो नहीं, वो बोर्ड पे डाल देते. टीम कौन बना रहा है? या तो आंखों पे पट्टियां बांधी, तस्वीरें बना दो, आंखों पे पट्टियां इन लोगों के, जस्टिफाई कर दें इसकी सिलेक्शन. अहमद शहजाद की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, उसको करना पड़ेगा. सेंचुरी करनी पड़ेगी. दुनिया में जो ओपनर होते हैं हर दूसरे तीसरे मैच में 100 करते हैं. ठीक है, ये तो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं. किधर है परफॉर्मेंस? एग्रीड, टोटली एग्रीड सर. देखिए, जो एक चीज सुनने में आ रही है कि जो कोच है, हेड कोच है, और उनकी सिलेक्शन कमेटी की कोई इतनी खास नहीं बन रही है. दोनों एक दूसरे को खेल रहे हैं यार. क्या बात कर रहे हो? वन ऐसी खेला तो टीम से जा रहे हैं. वन ऐसी टीम नहीं बनती. बोर्ड समझता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो किसी को चेंज करते हैं. नहीं, लेकिन अगर वैसे हम जैसे अवाम होती है ना, अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है. नहीं राशि, लेकिन ऊपर से दोनों मिले हुए. ठीक है, मान लिया, लेकिन मुझे आप बताएं, अगर आप ये चैंपियंस ट्रॉफी की टीम भी उठा के देखें, एक सोहेल खान के फैक्टर को बाहर कर लेते हैं, चलो बिग मैच. ठीक हो गया. सारी दुनिया कह रही है, आप मैं नहीं, ये नहीं कह रहे, सारी दुनिया कह रही. जनरली यही जा रहे थे ना प्लेयर, और कौन जाता था? अगर आप ये जो 15 प्लेयर्स अनाउंस हुए हैं, ये यही जा रहे थे. मेरे साथ अकेले प्रोग्राम कर लेते. चलिए आप बता दें सर. अब आप बता दें सर, मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप बोले. टीम क्या थी? क्या चैंपियन ट्रॉफी की टीम? अजहर अली, अहमद शहजाद, मोहम्मद हफीज, अपना वो फखर जमान. ठीक हो गया. बाबर आजम, सरफराज कैप्टन, उसके बाद मोहम्मद आमिर, हसन अली, वहाब रियाज, शुएब मलिक, और अपना कौन है भाई उसमें? जुनैद खान और फहीम अशरफ. यही बंदा है ना आपके पास लिखे हुए भी थे? हाँ यही है. तो अब सवाल क्या था आपका? मेरा ये सवाल था कि इसमें चले फहीम को, अब फहीम की जगह फास्ट बॉलर सोहेल खान वाली बात ही आ गई ना. ओवरऑल जनरली देखो तो इसमें कौन मिसिंग है, कौन नहीं? ये ऑलराउंडर की जगह नहीं आता सोहेल खान. ठीक है, फास्ट बॉलर ऑल दो कि वो उसकी परफॉर्मेंस ऑलराउंडर वाली ठीक है, लेकिन फास्ट बॉलर की जगह ही आता ना वो. हाँ, तो किसकी जगह आना था उसने? वहाब की जगह. मैंने पहले भी कहा था कि वो हसन के अलावा किसी की जगह भी आ सकता है. ठीक हो गया, डन. चलें आगे चलें. परफॉर्मेंस बेस अगर आप देखें, सोहेल हो गया ना, एक हमने कंसीड कर लिया, तो बाकी क्या यार, एक गलती तो हो ही जाती है अगर 15 बंदे सेलेक्ट कर रहे हैं.
دیکھیں غلطی ہوتی ہے نا, کوئی 2 نئے لڑکے تھے ان میں سے ایک کھلا دیا آپ نے, کسی کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی, کوئی اتنا بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ اس کے 19-20 کا فرق ہے, وہاں پہ آپ سے غلطی ہو سکتی ہے. ایک چیز آپ کی آنکھوں میں یہ بلیٹنٹ پالیٹکس ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ, یہ زیادتی ہے, یہ وینجنس ہے, یہ پرسنل بنایا جا رہا ہے, بدلہ لیا جا رہا ہے. اگر صرف ٹیم کا سوچا جاتا ہے, لوگوں کو کسی کو پرسنل پرابلم ہے, چاہے وہ کوچ ہے یا وہ اسسٹنٹ Bowling coach جو ہے, بھی جو بھی کوچ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ٹیم جیتے گی تو اس کی واہ ہوگی. ٹیم میچز آپ کو کون جتا سکتا ہے, یہ دیکھیں. یہ نہ دیکھیں اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, وہ آپ کو سلام کرتا ہے نہیں کرتا ہے, آپ کی بات مانتا ہے نہیں مانتا ہے. آف دا فیلڈ کی بات کر رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو وکٹیں لے کے میچ جتا رہا ہے, دین یو فرگیٹ ایوری تھنگ کہ یار چلو ہی از اے میچ ونر. اور میچ ونر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تھوڑے اسی طرح کے ہوتے ہیں. ہاں, اور تھوڑا سا وہی والی بات ہے جو مجھے جو چیزیں پتہ لگی ہیں اس میں سہیل نے کوئی کبھی بھی بدتمیزی نہیں کی ہوئی ہے. وہ جو اس کی نیچر ہے وہ ایک ابرپٹ بات کر دیتا ہے. لیکن اب اس میں پرابلم یہ بھی تھا نا کہ سہیل خان اگر آ جاتا چیمپئن ٹرافی میں تو پھر آپ نے یہ سوال بھی کرنا تھا کہ یہ ویسٹ انڈیز ٹور پہ گیا نہیں. ہاں تو غلط ہے نا, ویسٹ انڈیز میں اب کہتے ہیں کہ شوڈ ہیو گون. اب کیوں آ گیا یہ؟ نہیں, کوئی بھی نہ, سہیل خان پہ کوئی نہ کہتا ہے, سوری یہ بات غلط ہو گئے. سہیل پہ اس لیے نہ کہتا ہے کہ وہ پچھلے جب سے انٹرنیشنل کرکٹ اس نے ریٹرن کی ہے اپنی, جب سے وہ انجری سے واپس آیا ہے, ہی ہیز بین یور ٹاپ بالر, کوانٹیٹیولی بھی کوالیٹیٹیولی بھی. وہ عامر سے بھی بہتر بالر ہے. بتا تو دیا میں نے کہ پرسنل اس کے ایشوز ہیں, اس کے پرسنل ایشوز بنائے گئے, اس کی فٹنس بھی ٹھیک ہے, یہ بہانے بنائے جا رہے ہیں, وہ صحیح کہتے ہیں ادھر بیٹھ کے. یہ نیتوں کے جو ہے ساری آپ کو نیتیں نظر آ رہی ہیں, آپ نے پرسنلائز کیا ہوا, میرا منہ کھلوانا ہے آپ نے. آپ کا بالنگ کوچ اس کو جا کے کہتا ہے کہ یار یہ فلانے کو تمہاری بڑی ریلیز بڑی اچھی ہے, وہ بتا دیں. ڈاکٹر جذباتی نہیں ہوتے. دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں. کامران اکمل کیوں ڈراپ میرے سے کھولنا ہے, سوال کی بات کرتے ہیں. کامران اکمل کیوں ڈراپ ہوتا ہے؟ فیلڈنگ کی وجہ سے. ایگزیکٹلی میں یہی, ہاں بالکل ہوتا ہے, بالکل. تو سلیکٹ کیا تھا بالکل, اس وقت پتا ہونا چاہیے تھا کہ یار وکٹ کیپر نہیں جا رہا تو آنکھوں پہ کالی پٹیاں جو ہے نا اتارنی پڑیں گی. بالکل ٹھیک ہے. کامران اکمل کو سلیکٹ اگر کر لیا تھا نا تو چیمپئن ٹرافی بھی کھیلتا. سینئر پلیئر ہے وہ, ان کو پتا کیسے کھیلنا, کیسے رن بنانے. ایبسلیوٹلی 2 سال پہ رنز کیے. فیلڈنگ کا اگر وہ کیپنگ لوگ اس نے پکڑے تو میرے خیال سے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا اس نے. بہت سارے کیپر تھے, کرن مورے کھیل رہا تھا, ساتھ میں پنڈت کھیل رہا تھا, مارک باؤچر تھا, ابی ڈیویلیئر تھا. ایک گلو اتارنے پڑتے ہیں نا, اسی طرح اسے پہل لیے دو کھیلے ہوئے, یا تو اس کو بول دیں کہ گلو نہ پکڑے بھائی, تیری مہربانی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ گر جاتا ہے وہاں پہ, پرفارم ہوا نہیں ہوا وہ ڈفرنٹ کیس ہے. پھر اظہر علی آتا ہے, کون جسٹیفائی کرے گا؟ اظہر علی ڈراپ کیوں ہوا تھا؟ شرجیل کا پتہ چل گیا تھا تو اظہر علی ڈراپ ہی کیوں ہوا؟ ٹھیک اگری. تو یہ سوالات کے جوابات کبھی کسی نے بھی آ کے میڈیا پہ نہیں دیے. پوچھ لیں گے. بس شہریار صاحب کا ایک بیان آ گیا تھا, اظہر علی ہوگا, اظہر علی ہوگا, وہ ہے. تو اس کا مطلب کتنے سلیکشن کی؟ شہریار خان. تو شہریار صاحب کی وجہ سے اکمل ڈراپ ہوا یا ان کو کرنا پڑ گیا؟ ایک کو ڈراپ کرنا تھا نا, تو سلیکشن کمیٹی نے بھیجا, میں پوچھوں تو اس میں تو کامران اظہر کے ساتھ کیوں ٹائی ڈال رہے ہیں؟ احمد کیسے نہیں ڈراپ ہوتا تھا اگر کامران کو اور دیکھ لیں. فیلڈنگ کی وجہ سے ایج حاصل ہے احمد شہزاد کو, نو ڈاؤٹ. اور وہ ایسا پلیئر ہے کہ میں تو سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ اننگ ہو گئی کہ ایک پلیئر کو, میں احمد کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا, میں سسٹم کا ایک چھوٹا سا جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. ایک پلیئر کے لیے 2 اننگ ہے, ایک پلیئر کے لیے 9, دونوں 11. ٹیم بن گئی آپ کی. ٹیم بن گئی. بہت شکریہ راشد. بس نہیں چلیں, ابھی جا رہے ہیں, جیتے ہیں پاکستان آج. آپ اس وقت اپنی جیت کی بات کیا کی ہے؟ آپ نے سوال نہیں کیا تھا, یہ جو بولتا رہتا ہوں. بریک لیتے ہیں جی, میں ذرا ان کو سیٹ کر کے میں دیکھتا ہوں پرسنل یہ جانا کیوں نہیں چاہ رہے کہ ایشو کیا ہے اس وقت. میں ذرا مسئلہ دیکھ کے آتے ہیں, پھر آپ سے ذرا ایک اور سیشن لگائیں گے. اور یہ آپ میسنوں کی طرح ہنسی کیوں جا رہے ہیں, پپا گٹنی کیوں بن رہے ہیں؟ نہیں, آپ پپا گٹنی کیوں بن رہے ہیں آپ مجھے بتائیں. گیم آن ہے جی, واپس آتے ہیں. راشد بھائی ایک اور پانی آپ چاہتے تھے وہ آپ کو مل رہا ہے, اب پانی کی بوتل پئیں گے, واپس آ رہے ہیں جی. گیم آن ہے. شہزاد, محمد حفیظ اور فخر زمان اوپنر تو ہیں, اوپنر تو ہے نا, 4 اوپنر ہو گئے بھائی. ٹھیک ہے, لیکن ٹیم دیکھیں بنانے میں یہ ایک سوال آ رہا ہے ذہن میں. ٹیم بناتے وقت سلیکشن کمیٹی انوالو ہوگی اور مکی آرتھر ہوگا, سرفراز شامل تھا یا شکار شامل تھا؟
किसी का शिकार करने निकले थे या सरफराज था, इन था, इसमें नहीं था। इसमें सरफराज का नहीं लग रहा मुझे कोई रोल है। कैसे नहीं लग रहा है? मैं गलती पे अगर हूँ तो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा सरफराज का रोल। फिर आप किसी भी अगर टीम लाद देंगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इसके ऊपर सरफराज कप्तानी करेगा ना? मैंने नहीं कहा सरफराज कप्तानी कर रहा है। ये तो वनडे और T20 में हमने बात की थी, बैटिंग ऑर्डर जिस तरह। चलिए मुझे इसके ऊपर एक और चीज बता दें। एक सवाल बोला, चलो पूछ लें। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी का टॉपिक एक ही रहेगा। हाँ। मुझे ये बताएं कि शादाब को हम लेके आए, ब्रिलियंट उसने दिखाया अपना T20 में, बेस्ट प्लेयर हो गया, ओवरऑल हो गया, सारा जी बहुत टैलेंट है। यस, बहुत टैलेंट है। वनडे क्रिकेट में जो 3 वो वनडे खेला, नाउ कंसिडरिंग एक्सपीरियंस ऑफ यासिर शाह एंड चैंपियंस ट्रॉफी में आप इतने बड़े टूर्नामेंट में आप शादाब को लेके जा रहे हैं जो मेन स्पिनर। ठीक है कि आप खुद कहते हैं मलिक इतनी बॉलिंग नहीं करता या हफीज नहीं, इसकी सिलेक्शन ठीक है। अच्छा, अच्छी सिलेक्शन है। ठीक, मतलब कि आप प्रेफर करते हैं बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द वेराइटी वेरिएशन। फील्डर बहुत अच्छा है, बैट्समैन बहुत अच्छा है, अभी तक तो यूटिलाइज हुई थी उसकी बैटिंग। ठीक हो गया, तो इस लिहाज से आप समझते हैं, और कॉन्फिडेंस उसने शो किया। हसन अली हो गया, ये ऐसे प्लेयर है, इमाद वसीम हो गया, ये ऐसे प्लेयर है, मैच विनर प्लेयर है। ठीक, लेकिन इनको सही जगह पे यूटिलाइज करना चाहिए। अगर शादाब को हम बैटिंग ही नहीं करा रहे, उसको हमने छुपाया हुआ है 10-11 नंबर पे, 5, 6, 7 नंबर पे कराए बैटिंग। जितने तो हारे में मैच हारे हम लोग कि एक प्लेयर डेवलप हो जाएगा। रजाक या अगर महमूद ऐसे ही नहीं हो गए थे डेवलप, उनको ऊपर खिलाया गया था। तो ओपनर हम किसी ऑलराउंडर जो हमें नहीं मिल रहे, यही वजह है कि हम उनको खिला ही नहीं रहे, छुपा के रखते हैं 9वें, 10वें, 11वें नंबर पे। वहां पे प्लेयर डेवलप नहीं होते, चाहे वो अनवर अली हो, चाहे वो बिलावल भट्टी हो, चाहे वो यामीन हो, चाहे फहीम अशरफ आया, इसको भी देखिएगा आपको 10वें, 11वें पे जा रहा होगा अगर खेला। हाँ, अब ये इनका देख लें, आप शादाब का देख लें, किस नंबर पे 6-7 नंबर पे बैटिंग करने 4 फर्स्ट मैचों में 100 है उसका, ए के लिए भी है। तो क्या नंबर पे बैटिंग करने आया? नहीं आया ना, आप तो डेवलप करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे एक खलल हो गया दिमाग में, आपने कहा कि सरफराज कप्तानी नहीं कर रहा, तो कौन कर रहा है? मैं तो कर नहीं रहा यहाँ पे बैठ के। मुझे इतना अंदाजा हो रहा है कि सरफराज कप्तानी वैसे फील्ड में कप्तान है, कप्तानी वो नहीं कर रहे। अब ये नहीं पता कि कौन कर रहा है। आप क्या कहेंगे इस पे मोहम्मद वसीम? क्विकली वी हैव टू वाइंड अप नाउ। ये लग रहा था जो ये फ्रस्ट्रेशन गुफ्तगू कहीं और जा रही है और ये फिर खून खराबा हो जाएगा। चलिए, जो फ्रस्ट्रेशन जो नजर आ रही थी ना ऑन फील्ड सरफराज की जानिब से, मेरा नहीं ख्याल है कि वो ग्राउंड के अंदर की फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, वो प्लेयर्स को यानी कि आप कह रहे हैं वो निकल उन पे रही थी, वो गिर रहा था उसमें। जिस गलती आप हमेशा करते थे लेकिन भुगतना दूसरों को पड़ता। लेकिन हमें भुगतना पड़ता है ना। आप जैसे आपको गुस्सा होता है मेरे ऊपर, आप अपने स्टाफ पे निकाल देते हैं। कभी भी आप पे गुस्सा नहीं आया, आप तो अगर आपकी मेरी बनती नहीं है। ठीक है, हाँ जी, चले। ये सवाल आप करते हैं, बातें आप करते हैं इस तरह की, प्लेयर्स फिर हमारे से नाराज हो जाते हैं। नहीं, आप मासूम हैं, मजलूम है, तो इधर बैठे क्यों हैं? आप सवाल ये सजा देंगे? नहीं तो मैं क्या सवाल, मैं क्या मुंह बंद कर लूं या आपके पसंद के सवाल करूं? मुझे आप बताएं। जैसे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले फोन करके कहते हैं कि हम फलाने को शिकायत लगा देंगे, बस हमारी तारीफ होनी चाहिए। शायद सरफराज को भी यही करना पड़ेगा, सुहेल खान को भी यही करना चाहिए। मेथड अगर यही है, यही मेथड नजर आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली यही मेथड नजर आ रहा है सिस्टम का कि बस ठीक है, सब ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ प्लेयर्स डेवलप नहीं करना, साथ साथ नया कैप्टन भी डेवलप करना है। इस तरह ग्रूमिंग नहीं होती कैप्टन की जिस तरह आप कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है ना। जीत गए तो क्रेडिट आप ले जाएंगे, हार गए तो सरफराज सामने होगा आपके जी। ठीक। कैप्टन वीक था, हमारा नया कैप्टन था, इनएक्सपीरियंस था अजहर अली की तरह, आप इसको भी साइड पे कर देंगे। ठीक हो गया। अजहर अली के साथ भी यही किया। आगे कोई विकेट कीपर बैट्समैन नजर नहीं आ रहा, कामी को फारिग कर चुके हैं। चाहे वो वकार यूनुस और भी आगे चले जाते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट अकामी के साथ हमने गलत किया, किसी भी प्लेयर के साथ। हमने रिजवान के साथ क्या किया? वो किधर गया रिजवान? वो पाकिस्तान उसके ए के साथ गया था। इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना, एक नया बैट्समैन दोनों, विकेट कीपिंग भी अच्छी की। क्या बोले, किसको बोले, कहाँ जाए हम फरियाद लेके अपनी? सिलेक्शन कमेटी के पास जाओ, वो बोलते हैं कि मिकी आर्थर। अगर मिकी आर्थर ही सिलेक्शन करनी है ना, आप चारों रिजाइन कर दो। सीधा सा फार्मूला है, रिजाइन कितनी देर लगेगी? अगर मिकी आर्थर ये क्वेश्चन, अगर टीम वो बना रहा है तो आप क्या कर रहे हो? तो शान मसूद को मिकी आर्थर ने मांगा होगा जो मेरे लेफ्ट हैंड ओपनर चाहिए। क्वेश्चन है, क्यों मिकी आर्थर नहीं मांग सकता? मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी इसीलिए बनी है। खत्म करो यार, चलो यार, बस बहुत हो गई। मोहम्मद वसीम प्लीज हाथ मिला लें आप मेरे से।
بہت شکریہ. گھڑی آپ نے بہت خوبصورت پہنی ہوئی ہے, لیکن گھڑیوں کرکٹرز کو گھڑیاں نہیں پہننی چاہیے. بہت سارے آپ کو پتا نا. تھینک یو ویری مچ راشد لطیف, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. آپ ہم سے خفا رہتے ہیں, ناراض رہتے ہیں, لیکن خفا کی بات نہیں ہے, ہمارے دل میں رہتے ہیں. دیکھیے خفا کی بات نہیں ہے, زیادتی نہیں کرو کسی کے ساتھ. میں نے جاتی کیا نہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا, سلیکشن کمیٹی پہ زیادہ کر رہا ہوں. ٹھیک, زیادتی نہیں کرو, کیونکہ وہ لوگ ان میں زیادتی کر رہے ہیں جن کے ساتھ خود زیادتی ہوئی ہے, اس کا افسوس ہوتا ہے. بہت ہی بڑی بات کر دی. وہ لوگ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی. جی بفور وی وائنڈ اپ آن اے ویری ویری سیریس نوٹ, اور گیم آن اے کے بہاف پہ, ٹو بی ویری آنےسٹ, یہاں پہ کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا, یہاں پہ کسی کو کوئی اینگل نہیں ہوتا. ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ رن آرڈر کیا ہوگا. بات ہم رینڈم کرتے ہیں, لیکن بعد میں ہم صداقت لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان بچوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سہیل خان از دا گریٹسٹ ایگزامپل کہ وہ پرفارم کر کے کیا کرے, ٹکرے مارے, کہاں جائے. فواد عالم جیسے راشد نے آج پری میچ میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ وہ نمبر 6 پہ آپ کی ٹیسٹ ٹیم میں بنتا ہے, وہ وہیں رنز کر رہا ہے جہاں پہ باقی لڑکے بھی کر رہے ہیں. وائی یو آر ناٹ پکنگ ہم اپ, اس کا کیا قصور ہے؟ تو وہ کدھر جائے 56 کی ایوریج لے کے؟ پاکستان کی ہسٹری فرسٹ کلاس کرکٹ کی بیسٹ ایوریج لے کے وہ کدھر چلے جائے گا؟ آصف ذاکر سلیکٹ کرتے ہیں, اب وہ کدھر چلا گیا, وہ کہاں آئے گا؟ جب آپ سلیکٹر سے پوچھتے ہیں ہاں ابھی تو چھوٹے ہیں, آگے ان کو بڑا چانس ملے گا, وہ آگے رضوان کدھر چلا گیا جی جن کو چانس ملنا تھا؟ وہ بچے کہاں ہیں؟ وہ عمران خان آؤٹ کر رہا تھا جو ون آف دا 3 ٹاپ بالرز میں تھا, وہ باہر ہو گیا. سو پروبیبلی واقعی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. جس کو شکایت لگانی ہے لگا دیں, اب کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ہم اپنا سر پاڑ لیں گے جی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ زیادتی کرنا بند کریں. پاکستان ٹیم بلانگس ٹو یہ جو 20 کروڑ عوام ہے, ان سے بلانگ کرتی ہے جی. ہمارا پیشن ہے, ہمارا کیٹلسٹ فار چینج ہے, اور ہم لوگ بڑے دل سے, بڑے ایمان کے ساتھ ہم اس پاکستان ٹیم کو دیکھنا چاہتے ہیں, جیتتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, سنورتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اب بس کریں, معاف کر دیں. لیکن پاکستان یہ ٹیسٹ میچ جیتا ہے تو مجھ پہ یہ کریٹیسزم آئے گا جی کہ پاکستان ٹیسٹ میچ جیتا ہوا تھا اور یہ ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہے تھے. سوچیے گا. میں بہت خیال رکھے, میں اجازت دیجیے.